السلام علیکم ویورز، پروگرام نیوز ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جمشید رضوانی۔ ناظرین، الیکشن 2024 ہو گئے، اب حکومت کی تشکیل کا مرحلہ ہے۔ پہلے سے ہی اندازہ تھا کہ یہ ایک ہنگ پارلیمنٹ ہوگی، کسی بھی سیاسی جماعت کو کوئی بہت واضح برتری حاصل نہیں ہوگی، اور آزاد امیدواروں یعنی فرینکلی اگر ہم کھل کے بات کریں تو ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں نے جو کارکردگی کا مظاہرہ کیا اس کا بھی توقع تھی۔ تو سو ہنگ پارلیمنٹ کے بعد اب راستے کیا ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ الائنسز کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی، لیکن کیا جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ کسی کے ساتھ، کسی پارٹی میں شامل ہو کر کسی پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے حکومت تشکیل دے سکتے ہیں یا اپوزیشن میں بیٹھنے کو ترجیح دیں گے؟ کیا پی ڈی ایم، پرانی پی ڈی ایم کیا ایک نئی صورت میں حکومت میں آ سکتی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم نواز، جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتیں کیا پی ڈی ایم 2 کے طور پہ حکومت کی تشکیل دینے کے پوزیشن میں ہیں؟ ان دونوں چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے خالد بیگ صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم خالد صاحب۔ جی وعلیکم۔ خالد صاحب، رزلٹ آ گئے جی، پارٹی پوزیشنز بھی آپ کے سامنے آ گئی، کسی کو واضح برتری حاصل نہیں، کوئی بھی ایک حکومت ایک پارٹی حکومت بنانے کی پوزیشن میں تو نہیں ہے۔ اب بتائیں کیا آپ ہوگا؟ نے درست کہا ہے کہ ہم ایک دوبارہ پی ڈی ایم 2 کی طرف جا رہے ہیں، لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، یہ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت ساری ذمہ داری جو ہے انتخابات کے بعد، انتخابات ہو گئے، جی، ہر طرح کی شکوک و شبہات اور ہر طرح کے ابہام، اور اس کے باوجود انتخابات ہو گئے، اور انتخابات کے دن کوئی زیادہ بڑا ہنگامہ یا ایسی کوئی صورتحال بھی نہیں بنی جو کہ ماضی میں ہوا کرتی تھی، ہو گئے۔ لیکن پھر ہمارا ایک یہ مزاج بھی ہے کہ ہم اپنی جو شکست ہے، کوئی بھی ہمارا کینڈیڈیٹ یا ہماری سیاسی جماعت اس کے اندر اتنی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی شکست کو کسی حد تک تسلیم بھی کر لے۔ جب ہم اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کھیل کے میدان میں اپنی شکست ہی تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ عوام کے لیے بھی ایک ذہنی ایک انتشار کا سبب اور مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں اب یہ ان کا امتحان ہے کہ وہ کتنا جلد از جلد جو ہے وہ کسی حتمی نتیجے کا پہنچ کے پارلیمنٹ میں حکومت سازی کرتے ہیں، کیونکہ حکومت سازی اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ دوبارہ جو ہے وہ ایک دیوالیہ پن کی طرف جا سکتا ہے۔ پاکستان کے مسائل بہت زیادہ ہیں، پاکستان کے اوپر قرضے بہت زیادہ ہیں، پھر آپ کے اوپر جو اپنا سرکولر ڈیٹ ہے بجلی کا وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کے اوپر وہ کمپنیاں جو ہیں وہ سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں کسی بھی صورت۔ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک بڑی مشکل اقتصادی صورتحال سے دوچار ہے، لہٰذا وہ اپنا کوئی رول پلے کرے اس ملک کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پرائیویٹ نجی کمپنی کے جو بجلی گھر کے جو مالک تھے انہوں نے اپنے ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیں آپ پیسے دیں چاہے آپ نوٹ چھاپیں۔ جب ان کا یہ مزاج ہے تو یہ مسائل بھی ہیں۔ پھر جو گیس کے جو ریٹ ہیں بالکل وہ بار بار بڑھائے جا رہے ہیں، اور ابھی 2 دن پہلے بھی شنید ہے کہ مزید اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ گو اس وقت جو ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے اور لوگوں نے اب سوئی گیس کا شاید یا اس گیس کا اتنا استعمال نہیں ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ریٹ بڑھ گئے ہیں تو آئندہ سردیوں میں تو اس کے اثرات پڑیں گے نا۔ بیان اسی طریقے سے جو سردیوں کے اندر بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے کہ اس کے اثرات اب چند ہفتوں کے بعد، مہینہ کے بعد، یا یوں سمجھ لیں مہینے کے بعد پاکستان کے عوام کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گے عذاب کی صورت۔ یہ سارے مسائل ہیں جس کے لیے جو ووٹر ہیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ دیا ہے، اور اس میں ضعیف مرد و خواتین اور نوجوان اور خاص طور پر عورتوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ جو سیاستدان ہیں یہ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہمارا مسائل حل کریں۔ تھوڑا سا ایک انتظار کر لیتے ہیں، تھوڑی سی ایک بات کو میں، آپ نے کہا کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ووٹ ڈالا ہے، لیکن اگر ہم 2013 کے الیکشن کو دیکھیں اور 2018 کے الیکشن کو دیکھیں اور 2024 کے الیکشن کو دیکھیں تو بتدریج ایک لحاظ سے کم ہوئی ہے پرسنٹیج ووٹ کاسٹنگ کی، 57-58% پہ 2013 میں ووٹ ڈالنے لوگ گئے تھے، تو 2018 میں 55% سے زیادہ لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، اور اس دفعہ 45 پوائنٹ سم تھنگ ہے۔ تو وہ جو ایک امپریشن ہے کہ بڑے لوگوں نے وہ کیا چیزیں کی ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ پھر اس کو کیسے ہم دیکھیں گے؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں ووٹ ڈالنے کے لیے لوگ نہیں نکلے، اور کچھ مثلا کراچی میں نہیں نکلے، ٹھیک ہے،
इसी तरीके से जो देहाती इलाके हैं तो वहाँ बहुत कम निकले किसी भी हैं, वजह से नहीं निकले, लेकिन शहरों में नहीं, देखिए लेकिन- जो ये इम्कान जो जिस दिन इलेक्शन हो रहा था उस दिन आपके इसी स्टूडियो में ही बैठ के रात को जो बातचीत हो रही थी कि बहुत रश था, ये रश जो है वो आपको शहरों में नज़र आता था, और चूंकि लोग निकले और इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया, तो लगता ऐसा था कि ये जो परसेंटेज होगी ये 60+ हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो एवरेज निकली है वो आपने सही कहा कि 45 या 46% के करीब है, लेकिन अब मसला ये है 10% वोट, लेकिन मसला ये है, इसको अगर आप दूसरे हालांकि हिसाब वोट से बढ़ भी देखें, गया है, हाँ। जी आप इसको दूसरे हिसाब से देखें तो एक पब्लिक में इसका मतलब फिर मायूसी ये है कि हर इलेक्शन के बाद हम मुआशी तौर पर बतदरीज नीचे की तरफ जा रहे हैं। मतलब है कि अवामी जो मसाइल हैं अच्छा, उनमें इस अवामी मसाइल इजाफा हो रहा पे है। और चीज़ों पे इजाफा हुआ है, कम हुआ है, किस पार्टी ने क्या हुआ, किस पार्टी ने नताइज में वो समय भी हुआ, भुगता भी है, चीज़ें भी किसकी अच्छी रही किसकी बुरी रही, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस दफ़ा जो इलेक्शन इशू की बुनियाद पे तो हुआ ही नहीं है, इस दफ़ा तो इलेक्शन हुआ है बयानिए की बुनियाद पे। ठीक है। और मेरा उसमें आप डेवलपमेंट, हर दफ़ा इलेक्शन कोई ना कोई डेवलपमेंट, कोई ना कोई चीज़ें कारकर्दगी बुनियाद पर होता है, लेकिन इस दफ़ा तो इलेक्शन बयानिए की हाँ बुनियाद मतलब पर है मंशूर को भी ज़्यादा अहमियत नहीं किसी भी दी पार्टी पब्लिक के ने, हाँ। मंशूर को तो अहमियत नहीं दी। अगर फ्रैंक खुल के बात करते हैं, पीटीआई ने कहा कि जुल्म का बदला वोट से, तो कहीं कारकर्दगी चीज़ें नहीं थी, सिर्फ एक ये था कि उनके लीडर के साथ क्या हो रहा है, ये चीज़ें अच्छा, नहीं। अब मेरे ख्याल है मुस्लिम कि नवाज ने कोशिश की कि जी नहीं, हम तरक्की के रास्ते पर हैं, चीज़ें हमने ये करके दिखाया है, तो वो भी लोगों ने बाय नहीं किया, ठीक है। तो सो आप चीज़ों को हम कैसे वो करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त इमरान खान जेल में है और उनको भी बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और सूरत हाल को भांपते हुए कि वो इक़्तिदार के चक्कर में ऐसा ना हो कि मुल्क में कुछ ज़्यादा बट्टा ही बैठ जाए। तो हमारे जो बाकी दीगर जमातों के सीनियर क़यादत है उन्हें चाहिए कि वो इमरान खान के साथ रब्ता करें इस सूरत हाल में, मुल्क की खातिर और मुल्क में सियासी इस्तेकाम की खातिर और मुआशी इस्तेकाम की खातिर, अवाम के मसाइल के हल की खातिर वो नवाज शरीफ से रब्ता करें, वो इमरान खान से रब्ता करें, मुस्लिम नवाज इमरान खान से रब्ता करें, वो भी करे, पीपल्स पार्टी भी करे, ताकि अवाम को भी पता चले। अगर वो रब्ता करते हैं और अवाम जो है देख रही है कि जी वो चले हमारे लीडर के पास, उसके जो सपोर्टर हैं उनको भी ये कम से कम एहसास होगा। चलिए देखिए आप सबसे बड़ी पार्टी है, बज़ाहिर बड़ी पार्टी, जो उनके हमादी याफ्ता उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, तो वो पीटीआई है। तो पीटीआई ने अगर हुकूमत बनानी है तो पीटीआई भी तो इनिशिएटिव ले सकती है ना। नहीं आप समझिए नहीं, बात ये है कि वो बंदा तो जिद पे बैठा है ना, कि जिस वक्त वो इक़्तिदार में था तो उस वक्त भी जिद में था कि मैंने तो इनसे बात ही नहीं करनी, वो किसी सूरत बात करने को तैयार ही नहीं था। लेकिन अब मामला बहुत आगे चले गए हैं, आलमी सतह पर जो मसाइल हैं वो भी आपको इमरान खान के सामने और मुल्क के अंदर भी। तो जो एक पीटीआई का जो सपोर्टर है जो अपने लीडर के साथ इस हद तक जोड़ के खड़ा हुआ है, उसको जब ये एहसास होगा कि देखिए जी ये 2 बड़ी सियासी जमातों के या 3 बड़ी सियासी जमातों के जो लीडरान हैं खुद चल कर चले गए हैं कि आए जरा बैठ के बात करते हैं, इसका कोई ना कोई आखिर हल तो निकालना है ना। अगर रूठ के बैठे रहें और एक साइड पे बैठे रहें तो कब तक अवाम जो है मुश्किलात झेलते रहेंगे। वो जो मुश्किलात हैं महंगाई की सूरत में है, बदअमनी की सूरत में है या बैड गवर्नेंस की सूरत में है, उसका खमियाजा हर सियासी जमात का हर रुकन हर पाकिस्तानी भुगत रहा है। उसका ताल्लुक चाहे पीपल पार्टी से है, JUI से है, जमात इस्लामी से है, PTI से है या नून लीग से है, उस चक्की में तो सारे पिस रहे हैं ना। लेकिन ये कि इस रट से हमें निकलना चाहिए। बिग सब लोग अभी से ये जानना चाहते हैं कि क्या हुकूमत कौन बना रहा है। बैरिस्टर गोहन का ये कहना है कि अगर हम हुकूमत ने ना फिगर पूरे ना हो सके, अगर हमें सीटें ना मिल सकें और तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, ये कह चुके हैं वो। नंबर 1 मुस्लिम लीग नवाज ने कह दिया है कि जी PTI हुकूमत बना सकती है तो बना लें, हम उसके बाद हुकूमत बनाने के बारे में सोचेंगे, अगर PTI बनाने की पोजीशन में है तो बना लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि मुस्लिम लीग नवाज हो या PTI हमारे से बात के बगैर हुकूमत नहीं बना सकेगी, हमारी हमायत हासिल के बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। तो असल ट्रुप का पत्ता तो पीपल्स पार्टी के पास है। जी पीपल पार्टी के पास है। और फिर इसमें या तो फिर ये किया जाए कि अपना वफाक की सतह पे नवाज शरीफ जो है वो फिर ये करें कि जरदारी से बात करें या बिलावल से बात करें कि आएँ जी आप, हम आपके साथ हैं, और वजारत उस्मा जो है वो फिर दे दें जरदारी। वो मांगे तब देंगे ना, वो तो ज़्यादा मांगे ना। देखिए अब अगर कौम देखिए मतलब है कि मुल्क की हो सकता है देखिए सर मांगे ही ना, सर वो नहीं मांगेगी तो खुद कहने में हर्ज क्या है। देखिए जहां मुल्क और अवाम के मसाइल हों और अवाम हम इसके का मुकद्दस स्टेक पे लगाओ, जो थ्योरी चल रही है ना, हम उस पर भी बात कर लेते हैं ताकि हम अपने व्यूअर्स कर। नंबर 1 कि जी सदर नवाज शरीफ हों, जो सोशल मीडिया के जरिए भी चीज़ें, सदर नवाज शरीफ हों, वज़ीर आज़म बिलावल हों,
اور اسپیکر قومی اسمبلی پیپلز پارٹی ہو اور سندھ جو بلوچستان کی حکومت ہے وہ JUIFA کے پاس ہو، مریم نواز ہوں چیف منسٹر پنجاب پیپلز پارٹی کے پاس چیف منسٹر سندھ ہو، KPK کے پاس چیف منسٹر PTI کے پاس ہو چیف منسٹر. یہ ایک سینیریو ہے. دوسرا یہ ہے کہ نہیں جی مسلم لیگ نواز یہ کہتی ہے کہ پیپلز پارٹی کو دے دیں وزارت عظمیٰ اور پنجاب سنبھالیں اور اس پہ فوکس کریں. ایک دوسری یہ کہ نہیں شہباز شریف صاحب ہی اسی طریقے سے جیسے PDM کو انہوں نے پہلے چلایا تھا اسی طریقے سے ہی اسی فارمولے کے تحت چلاتے رہیں اور چیزیں ہوں. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ تو یہ سب چیزیں سب آپشنز کھلے ہیں. اور آپ نے جب بات کی کہ میں نے جو بات کی تھی شروع میں کہ PDM 2 کی بات ہو رہی ہے، آئیڈیل تو یہی ہے کہ پارٹی میں سب سے زیادہ اسمبلی میں اس وقت جو سب سے زیادہ سیٹس ہیں 75 PDM میں شامل جماعتوں میں تو مسلم لیگ نواز کے ہیں. تو پھر شہباز شریف صاحب کو ایکسیپٹ کرنے لگی. شہباز شریف صاحب کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ اس وقت دوبارہ بحال ہو گئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ یہ تو ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب شاید اس دفعہ میاں نواز شریف صاحب شاید حکومت میں نہیں، شاید وزارت. اچھا اس میں ایک اور سیناریو بھی ہے نا، اس کو بھی آپ مد نظر رکھ لیں. اگر اس میں کیا حرج ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بن جائیں یا نواز شریف بن جائیں اور پنجاب جو ہے یہاں چیف منسٹر بلاول کو بنا دیا جائے. بلاول کیسے بن سکتا ہے ابھی فی الحال؟ نہیں فی الحال کی کیا بات ہے، پنجاب اسمبلی کے وہ ممبر ہی نہیں ہے نا. دیکھیے تو ہو سکتا ہے نا، مطلب ہے کہ آپ ان کو اناؤنس کریں وہ یہاں کوئی MP کا کوئی الیکشن لڑ لیں گے 60 دنوں کے اندر 60 دنوں کے اندر. کیا پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا؟ دیکھیے جب آپ خوش اسلوبی سے، یہ کوئی کیک نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایسا ممکن ہے ویسے پنجاب مسلم لیگ نواز وزارت عظمیٰ چھوڑ سکتی ہے، پنجاب نہیں چھوڑے گی؟ نہیں کیا مطلب؟ ملک جس وقت اوپر جس وقت وفاق میں وہ خود کہہ چکے ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنی تقریر کے دوران جو انہوں نے ایک وکٹری سپیچ کی ہے اس میں کہہ چکے ہیں کہ ہمارے پاس تو اکثریت ہے نہیں. جب اکثریت ہے ہی نہیں، پنجاب میں تو ہے، پنجاب میں ہے تو پنجاب کا ایشو نہیں ہے، وفاق کا ہے سب سے پہلے. دیکھیے وفاق میں حکومت فارم ہوگی تو اس کے بعد صوبوں کی باری آئے گی نا. اور سارے کہنے جی ہم تو شامل نہیں ہوتے تو کیا دوبارہ آپ الیکشن کی طرف جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی اکانومی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی. اس میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ سب اپنے حصے کی کچھ نہ کچھ قربانی دیں. یہ کوئی ولیمے کا کھانا نہیں ہے کہ لوگ دینے کو تیار ہیں. پسند نہیں ہے وہ آپ اور میں کہہ رہے ہیں. دیکھیے اگر ایسا ہوتا تو یہ 10 ملاقاتیں جو راتوں کو ساری رات مل رہی ہیں وہ ادھر بھاگ رہے ہیں، زرداری صاحب آ رہے ہیں اسلام آباد جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ان کا طیارہ جو ہے اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے باقی جو ہے ملاقاتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ وہ بھی بیٹھ کے طے کریں آرام سے، ملک کے لیے طے کریں، ملک کے عوام کے لیے طے کریں. کر رہے ہیں آپ کو کیا وہ ہے. اور اس میں اگر بلاول کو دیکھیے اگر وہ مرکز اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے نون لیگ تو پھر پنجاب جو ہے انہیں دینا پڑے گا. کیا فرق پڑتا ہے کہ سندھ میں ان کی اکثریت ہے، انہوں نے ووٹ لیے وہاں سے. لیکن تو اس میں حرج کیا ہے؟ اور اپوزیشن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو برس اقتدار جماعت ہے وہ اقتدار میں بھی ہو کولیشن کی شکل میں ساری جماعتیں اور اپوزیشن بھی ہو. ویسے آپ نے بالکل نئی بات کی کہ بلاول کو پنجاب کا وزیر بنا دیا. ہاں تو بنا. اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں ملک کی خاطر اور خدا نہ خواستہ اس میں کیا ہو جائے گا. یہ الیکشن تو 5 سال کے لیے ہے نا. اگر وہ ان کی کارکردگی اچھی ہے تو وہ پاکستان کے لیے اس کا فائدہ ہوگا نا. اور پیپلز پارٹی کیا پہلے برس اقتدار نہیں رہی؟ کیا پہلے پنجاب ان کے ساتھ نہیں رہا پیپلز پارٹی کے؟ تو اب ایسا کون سا اس میں قیامت آ جائے گی؟ لیکن اس میں بہرحال ضرورت اس بات. اچھا لیکن ساری باتیں اپنی جگہ پر. بلاول نے جو بہت 2 مہینے پہلے سے جو کمپین شروع کی اور خاص طور پہ آخری مہینے میں جو ٹارگٹ اس نے میاں صاحب کو کیا اور چیزیں کی، اور وہ کہتا رہا کہ جی میں وزیر اعظم کا امیدوار ہوں، اور وہ وزیر اعظم کا امیدوار ہے اور وہ بن بھی سکتا ہے. جی دیکھیے اس صورت بن سکتا ہے کہ جب نون لیگ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں رہے گا، اس کے پاس کوئی راستہ ہے ہی نہیں نا. جب ہے ہی نہیں تو پھر جو ہے وہ زرداری صحیح کہتا ہے کہ ہمارے بغیر حکومت نہیں بن سکتی. جب ان کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی تو پھر بنا دے زرداری وزیر اعظم بن جائے یا بلاول وزیر اعظم بن جائے. سارے سینیریو میں صرف ایک آخری بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سنجیدہ انداز میں سوچ رہی ہے کہ وہ حکومت کا حصہ نہ بنے. حکومت بننے میں مسلم لیگ نواز کا ساتھ دے، اور لیکن حکومت بننے کے بعد وہ باقاعدہ طور پہ جیسے کابینہ میں پہلے گئے تھے شاید ویسے نہ جائے اور اسمبلی کو چلنے دے، اسمبلی کو چلانے میں بھی اپنا رول پلے کرے، ایشو ٹو ایشو حکومت کے اچھے کاموں پہ سپورٹ کرے اور جہاں پہ نہیں ہے اس کو مخالفت کرے. اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایک سندھ حکومت ہے تو ہم ایک دفعہ پھر جب پاکستان میں مہنگائی ابھی اور آگے بڑھے گی، آپ نے بھی خود بات کی IMF ورلڈ بینک کے ساتھ آپ کو دوبارہ جانا پڑے گا، اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے،
آپ کو قرضوں کے قسط کے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے پھر لوگوں کے پاس جا کر ساتھی ملکوں کے پاس جا کے پیسے اکٹھے کر کے قرض اتارنے ہوں گے، قسط ادا کرنی ہوگی. یہ ساری مسائل اپنی جگہ پر ہیں. جب آپ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ ایک وزیر اعظم کے طور پہ کرسی بیٹھ کے کیا کریں گے؟ اس دیکھیے لیے آپ نے ایک مسئلہ تو خود ہی حل کر دیا کیا؟ نا. وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم نواز شریف وزیر اعظم ہوں، ٹھیک ہے، اور اوپر حکومت جو ہے نواز شریف کی ہو، اور ووٹ دے کر انہیں وزیر اعظم کے لیے تو پیپلز پارٹی سپورٹ کرے، لیکن اس کے بعد وہ ہاتھ باندھ کے اور ایک سائڈ پہ صرف تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، تو کیا یہ سارا بوجھ جو ہے اکیلے نواز شریف یا نون لیگ جو ہے اٹھا سکتی ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے تو سناریو یہ ہے کہ مسلم نواز کو بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بھی ان کی منتیں کرنی پڑیں گی کہ وزیر اعظم بن جاؤ. دیکھیے بات یہ ہے کہ آگے جو مسائل آ رہے ہیں، بلومبرگ جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ جو تجزیہ آ چکا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کچھ عرصے تک پاکستان کی اکانومی جو ہے یا کرنسی جو ہے اسٹیبل اسی حد تک جو اب ہے رہے گی، لیکن اس کے بعد جو ہے نا یہ کرنسی ڈی ویلیو ہو جائے گی، مزید بھی ہوگی. وہ یہ کہہ چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے جب ایک منتخب حکومت آئے گی تو جو آئی ایم ایف ہے اس کے لیے بھی آسان ہوگا نا اپنی شرائط سامنے رکھنا. آپ نے آئی ایم ایف کی بات کی تو پھر میں آخر میں دوبارہ پھر بات کر رہا ہوں. مجھے نہیں لگتا، آپ کو کیا نہیں لگتا کہ یہ جو اس وقت ابھی الیکشن کے رزلٹ آ رہے ہیں، یقیناً ایک کویسچنز ہیں کچھ حلقوں پر، لیکن جس انداز میں امریکہ، یورپ اور برطانیہ نے یورپین اور برطانیہ نے پاکستان کے الیکشن کے رزلٹ پہ جس انداز میں بات کرنا شروع کی ہے اور چیزیں شروع کی ہیں، 2018 میں یہی الزام جو دوسرے لگائے تھے لیکن انہوں نے اتنا اگریسولی چیزیں نہیں کی تھیں اور فران ہوا تھا. اس دفعہ پھر آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ وہ ابھی بہت انیشل سٹیج کے اوپر وہ کیوں ادھر چلے گئے؟ اس کی وجہ یہ کہ پاکستان اس وقت سنجیدگی سے ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے. اگر آپ انڈین چینلز پہ اس انتخابات کے نتائج کے اوپر ان کے تبصرے دیکھیں تو وہ اس کو ٹوٹل پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اور یہ ایک بڑی ہی خطرناک چیز ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ جو ذہنی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسی کی آڑ میں جو 75-76 سال سے ہم کوشش کر رہے تھے، شاید ہم فوج کو، اپنی ہی فوج کو پچھاڑنے میں کامیاب ہو جائیں. یہ جو سوچ ہے یہ بڑی خطرناک ہے. یہ ایسا وقت ہے کہ جس میں ہر حالت میں ہر پاکستانی کو اپنی فوج کے شانہ بشانہ اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کا فنومینا جو ہے وہ دوبارہ سر ابھار چکا ہے اور اس کے خلاف نہ تو ہماری پولیس اس پوزیشن میں ہے، نہ ان کی تربیت ہے کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف لڑ سکے، نہ ہم کوئی دیگر کوئی سیکیورٹی کے ادارے سوائے فوج کے اور فوج کے ذیلی اداروں کے. یہ لڑائی پاکستان کی سلامتی کے لیے انہوں نے ہی لڑنی ہے. اور انڈیا کے لیے سب سے زیادہ آسان ہے کہ اگر دہشت گردی اور ملک کے اندر فوج کے خلاف پروپیگنڈا کے ذریعے عوام کے ذہنوں میں اپنی فوج کے خلاف کوئی ابہام پیدا کر دیا جائے، ان کے ذہنوں میں تحفظات پیدا کر دیے جائیں، تو ان کے لیے پاکستان کو ہدف بنانا آسان ہو جائے گا. دیکھیں معذرت کے ساتھ جو مرضی کر لیں، ہو تو گیا نا، اور کر بھی دیا گیا معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنی پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کے لیے یا چیزیں بیانیے کے لیے. نمبر 1 عمران سپرنگ اور عرب سپرنگ نتیجہ، پھر میں سوال دہرا رہا ہوں آپ سے کہ عرب سپرنگ کا جو نتیجہ تھا وہ کیا نکلا تھا ان ممالک میں، اور یقیناً عمران سپرنگ ہے الیکشن کے نتائج نے ثابت کیا ہے، اس کا نتیجہ جیسے آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح کا تو نہیں نکل سکتا، خطرہ تو نہیں موجود ہے. جی دیکھیے خطرہ تو ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے گا اور ہماری فوج جو ہے وہ اس طرح کے جتنے بھی خطرات ہیں اس سے ان سب سے نبرد آزما ہونے کا جو ہے نا ان پوری مکمل استعداد رکھتی ہے. اور یہ آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے وہ کوئی بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ ہم اس حد تک اور اس سطح پر آپس میں لڑنے بڑنے پر جو ہے نا تیار ہیں، قبائلی جنگ کی طرح. ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں باہم اور ہماری تفریق پولرائزیشن اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ اس میں اب جس وقت وہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو ان کی مد نظر جو ہے وہ ملک یا ملک کی سلامتی یا عوام نہیں ہے، عوام کے مسائل نہیں ہیں. ابھی آپ نے خود ہی جیسے کہا کہ اس دفعہ جو الیکشن لڑا گیا ہے وہ عوام کے مسائل پہ نہیں لڑا گیا، بیانیے پہ لڑا گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. جب سیاست میں بیانیہ اس طریقے سے جو ہے اہمیت اختیار کر جائے اور عوام کے مسائل پر سے پوچھ چلے جائیں تو وہ عوام کے مسائل دب نہیں سکتے، وہ اپنی جگہ رہتے ہیں. لیکن جس وقت وہ ابھر کر سامنے آئیں گے تو اس کے جو کشیدگی ہے یا اس کے اندر جو ایک انارکی ہے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. اور شاید جو آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ عمران سپرنگ جو ہے وہ نظر تو آ رہا ہے کہ وہ بہرحال نوجوانوں کے اندر اس کا نظریہ جو ہے وہ بڑا حاوی ہو چکا ہے اور وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے.
تو میرا خیال یہی ہے کہ اس پوری صورتحال کو خوش اسلوبی سے ہمارے سیاستدان ہی مل بیٹھ کر حل کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خالد بیگ صاحب، آپ نے بات کی ہے۔ الیکشن 2024 ہو گیا، حکومت کی تشکیل کے مراحل شروع ہو گئے ہیں، ابھی کچھ نتائج ہیں جس کے اوپر مختلف سیاسی جماعتوں کو، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو اعتراض ہے، اور وہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہونے والے اپنے ممبر کے والے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں زیادہ ہیں اور کم ہو گئی ہیں۔ تو ظاہر ابھی کچھ چیزیں کورٹ میں اور الیکشن کمیشن میں، الیکشن ٹریبونلز میں ڈیسائیڈ ہوں گی، لیکن بہرحال سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان ایک عام انتخاب کے مرحلے سے بہرحال گزر گیا ہے، اور اب معاملہ حکومت کی تشکیل کا ہے۔ کسی پارٹی کو واضح ایکسس نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی سیاسی جماعت اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اسے بہرحال اتحاد کرنے پڑیں گے۔ کون سی جماعت کس کے ساتھ اتحاد کرے گی اور کون سی جماعتیں اکٹھے ہو کے حکومت بنائیں گی، یہ میرا خیال ہے اب صرف چند دنوں کی بات باقی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان جمشید رضوانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔